Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Today our topic is the Battle of Plassey. When Ali Wardi Khan died in 1756, Siraj Dawla became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give his trade concessions and other privileges. So he tried, though without success, to help one of the Siraj Dawla's rivals became the Nawab. And infuriated, Siraj Dawla asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenue. After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. Prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Siraj Dawla at Plassey. One of the main reasons of the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of the Siraj Dawla's commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Siraj Dawla. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of the company won in India. کیا ونان چھ کہ ییٚلہِ علی وردی خان 1756 منٛز گُزریو ییٚمہِ دُنیا گوٚو تمہِ پتہٕ سے بنے سراج دولہ نواب آف بنگال. لیکن جو کمپنی تھی ان کو سراج دولہ کے پاور کا پتہ تھا کہ ہی از پاورفل رولر ان بنگال, ہی از دا پاورفل نواب, اینڈ they were keen on puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. کمپنی کیا کمپنی یژھان یہ کہ یُتھ روٗلر گژھِ آسُن کانٛہہ, یُتھ روٗلر گژھِ بنُن کانٛہہ یُس ہسا سٲنِس کنٹرولس منٛز آسہِ اور سُہ دِیہِ اَسہِ کنسیشنز وغیرہ. اور یِمو ہسا کٔرٕکھ کوٗشش مگر without any success. یِہنٛز کوٗشش گٔے fail because they did not want Siraj Dawla to become the Nawab, and they supported another rival of the Siraj Dawla in becoming the Nawab, but without any success. اور اس کے بعد کیا ہوا, سراج دولہ نے ان کو کہا ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہ آپ پولیٹیکل افیئرز میں ہماری دخل مت دو, آپ فورٹیفیکیشن جو ہیں دیوار بندی جو آپ کرتے ہو اس کو روک دو, اس کام کو روک دو اور ریونیوز پے کرو. اس کے بعد ان ایسٹ انڈیا کمپنی اور نواب کے درمیان بہت دنوں تک بات چیت چلی, لیکن بات چیت جو ہے وہ فیل ہو گئی. اس کے بعد نواب نے کیا کیا, نواب نے اپنے 30,000 سولجرز لے کے انگلش فیکٹری جو قاسم بازار میں تھی وہاں پہ گیا, ان کے سولجرز کو پکڑا اور سارے انگلش مین جو آرمڈ مین تھے ان کو ڈس آرم کیا, ان سے ہتھیار لیے. جو ویئر ہاؤس ان کا تھا جہاں پہ گڈز اسٹور کیے جاتے تھے اس کو کلوز کیا, اس کو لاک کیا, سارے انگلش آفیشلز کو کیپچر کیا اور ان کے شپس کو بھی بلاک کیا. اور اس کے بعد اس ٹریجڈی میں بہت سارے اس انسیڈنٹ میں بہت سارے انگلش مین جو ہیں وہ مر گئے. اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے جو کلکتہ میں ان کا فورٹ تھا اس پہ نواب سراج دولہ نے قبضہ کیا. اور جب یہ خبر مدراس پہنچ گئی, کیونکہ مدراس میں بھی برٹش آفیشلز تھے, مدراس, کلکتہ اور بمبئی میں زیادہ تر یہ اس وقت موجود تھے, تو جب وہاں پر یہ نیوز پہنچ گئی کہ ایسا ہوا ہمارے آفیشلز کے ساتھ انگلش یہاں بنگال میں, نواب نے ان کو بہت سارے آفیشلز کی ڈیتھ ہو گئی ہے, نواب نے جو ہماری فیکٹری ہے اس پہ قبضہ کیا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, مدراس سے ایک فورسز بھیجے گئے ان کی مدد کے لیے. فورسز بھیجے گئے کہاں, بنگال میں, کس کے انڈر, جو رابرٹ کلائیو تھا اس کے لیڈرشپ کے انڈر ان کو بھیجا گیا. اور بہت سارے اس کے بعد پھر سے شپز میں بہت سارے سولجرز آ گئے وہاں پہ بنگال میں. تو اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد بات چیت شروع ہو گئی رابرٹ کلائیو اور سراج دولہ کے درمیان, لیکن سراج دولہ نے ان کی ایک نہ مانی. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ دونوں آپس میں بھڑ گئے, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور سراج دولہ کے فورسز, ایک سائڈ سے سراج دولہ کے فورسز تھے, ایک سائڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فورسز تھے. تو اب ان کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہو گئی جس کو بیٹل آف پلیسی کہا جاتا ہے. اور لیکن اس میں کیا ہوا, اس بیٹل میں جو
جو نواب آف بنگال تھا سراج الدولہ اس کی ڈیفیٹ ہو گئی, اس کو شکست ہو گئی. لیکن اس کے اور ون آف دا مین کاز آف ہز ڈیفیٹ واز دیٹ ہز ون آف دا سولجرز, ون آف ہز کمانڈرز whose name was میر جعفر, he never fought the battles. اس نے جو میر جعفر اس کا ایک کمانڈر تھا, اس نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا. اس کے فورسز جو اس کے کمانڈ کے انڈر فورسز تھے انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا. تو اس کو انگلش والوں نے, ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے کیا کیا تھا, لالچ دی تھی کہ ہم آپ کو اس بیٹل کے بعد نواب بنائیں گے, آپ کو رولر آف بنگال بنائیں گے. تو اس نے اس لڑائی میں شرکت نہیں کی, جس وجہ سے اس کے نہ جو سراج دولہ تھا اس کی ڈیفیٹ ہو گئی اور وہ مارا گیا. اور بیٹل آف پلیسی جو ہے یہ بہت بڑی بیٹل ہیں, امپورٹنٹ بیٹل ہیں انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہسٹری میں, کیونکہ یہ پہلی بیٹل تھی جو بہت بڑی بیٹل تھی. پہلی بیٹل تھی ایسٹ انڈیا کمپنی اور نواب آف بنگال سراج دولہ کے درمیان. تو اس بیٹل میں ان کی وکٹری ہو گئی اور سراج دولہ جو ہے وہ مارا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد سراج دولہ جو تھا, میر جعفر جو تھا, وہ اس کو نواب بنایا گیا. آفٹر دا ڈیفیٹ ایٹ پلیسی سراج دولہ واز اسیسینیٹڈ اینڈ میر جعفر میڈ دا نواب. جب بیٹل آف پلیسی ختم ہو گئی, نواب کو سراج دولہ کو شکست ہو گئی, اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا اور جو میر جعفر تھا اس کو نواب بنایا گیا. دا کمپنی واز اسٹل انویلنگ ٹو ٹیک اوور دا ریسپانسبلٹی آف دا ایڈمنسٹریشن. اٹس پرائم آبجیکٹو واز ایکسپینشن آف ٹریڈ. لیکن جو اس وقت بھی کیا ہو سکتا تھا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی یہ اس وقت بھی جو ہے بنگال پہ حکومت کر سکتی تھی, بنگال کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے سکتی تھی, لیکن اس نے نہیں لیا کیونکہ ان کو اس وقت ایڈمنسٹریشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. بیکاز دے ور مینلی انٹرسٹ ان دا ایکسپینشن آف ٹریڈ. جہاں تک ان کو پروفٹ ملتا تھا, تو پروفٹ وغیرہ جب ملتا تھا ان کو, تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی. If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly. انہوں نے کیا سوچا کہ اگر ہمیں جو ٹریڈ ہمارا ہے یہ آسانی سے چلتا, ایسے ہی آسانی سے چلتا, اگر آسانی سے چلتا رہا تو ہم جو ہے بنگال کی حکومت جو ہے یا باقی ایریاز کی حکومت جو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. جہاں تک ہمیں آسانی ہوگی ٹریڈ کرنے میں تو یہی ہمارا آبجیکٹو ہے. Soon the company discovered that this was rather difficult. Even the puppet rulers were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they were respected from their subject. لیکن کمپنی نے جلدی ڈسکور یہ کیا کہ یہ سب مشکل ہیں, ایکسپینشن آف ٹریڈ ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ جو پپٹ رولر جو ہماری انڈر جو نواب تھے, یہاں سراج جو میر جعفر نواب تھا, وہ بھی ان کو کنسیشن وغیرہ نہیں دیتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ نہیں, اب ہمیں اور کوئی اسٹیپ لینا ہے. واٹ کوڈ دا کمپنی ڈو وین میر جعفر پروٹیسٹ, دا کمپنی ڈپوز ہم انسٹال میر قاسم ان ہز پلیس. کمپنی نے کیا کیا, کمپنی نے جب اس کو کہا کہ میر جعفر کو کہا کہ آپ ہمیں کنسیشنز وغیرہ دے دو, تو اس نے کیا کیا, اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے, میر جعفر نے نہیں مانا ان کو کنسیشنز دینا, کوئی بھی کنسیشن. تو میر جعفر کو ہٹایا گیا اور نیا رولر جو تھا میر قاسم اس کو لایا گیا. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in battle fought at Buxar, driven out of Bengal, Mir Jafar was installed. تو اس کے بعد میر قاسم نے بھی ان کو کوئی کنسیشن نہیں دیے. تو اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ان کے درمیان ایک اور بیٹل ہو گئی جس کا نام میر قاسم کے فورسز اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے فورسز کے انڈر تھی, رابرٹ کلائیو کے انڈر. تو اس میں کیا ہوا, اس میں بھی میر قاسم کی ڈیفیٹ ہو گئی اور پھر سے میر جعفر کو جو ہے بادشاہ بنایا گیا. دا نواب ہیڈ ٹو پے ₹50,000 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance the wars and meet the demands of trade and its other expenses. میر جعفر کو کیا کہا گیا کہ آپ کو ہر مہینے ہمیں 5 لاکھ روپے دینے ہیں, کیونکہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی ان کو بہت ساری جگہوں پہ ان کے وارز چلتے تھے, یہاں پہ بھی انڈیا میں وارز چلتے تھے. ان کو فائنانس کرنے کے لیے اس وارز کے لیے جو ان جنگوں کے لیے جو پیسہ لگتا تھا وہ کہاں سے, یہیں سے نواب سے حاصل کرتے تھے. اینڈ میٹ دا ڈیمانڈز آف ٹریڈ اینڈ ادر ایکسپینسز, دوسرے خرچات بھی ہوتے تھے. تو ان سب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نواب کو کہا کہ آپ کو ہمیں ہر مہینے 5 لاکھ روپے دینے ہیں. اٹ وانٹڈ مور ٹیکس مور ریونیو. اور جو ٹیریٹریز انہوں نے حاصل کیے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی نے, ایسٹ انڈیا نے سوچا کہ اب ہمیں اور ٹیریٹریز کا ریونیو حاصل کرنا ہے, ڈیوٹی فری ٹریڈ کرنا ہے. تو
اور وہ بہت ساری اور ریونیو چاہتے تھے. بائی دا ٹائم میر جعفر died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawab's, Clive declared, we must indeed become his Nawabs now. تو میر جعفر جب 1765 میں اس کا انتقال ہو گیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھا اس کا موڈ بالکل چینج ہو گیا. انہوں نے اب نیا شفٹ اپنی پالیسی میں میجر شفٹ لایا. کیا انہوں نے اب سوچا رابرٹ کلائیو نے کہ اب ہمیں خود نواب بننا ہے, اب ہمیں خود حکومت کرنی ہے. اس کے بعد کیا ہوا, فائنلی 1765 the Mughal emperor appointed the company as the دیوان of the province of Bengal. 1765 میں کیا ہوا, مغل امپائر جو تھا اس نے کیا کیا, اس نے اب ان کو دیوان بنایا. کہاں کا, جو بنگال کا دیوانی رائٹس تھے ان کو دیے. دیوانی رائٹس مینز کلیکشن آف ریونیو کلیکشن وغیرہ, ان کا جو بھی ریونیو جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا تھا وہ اب اس کی ریسپانسبلٹی کن کو دی گئی, ایسٹ انڈیا کمپنی کو. The دیوانی allowed the company to use the vast resources of the Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 19th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops, and be the cost of the building of company forts and offices at Calcutta. اب کیا ہوا, اب انہوں نے جو ریسورس اب بنگال, اب انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا, اس کے سارے ریسورس کے جو بنگال کے تھے ان کو اب کیا یوز کیا اپنے ایکسپینسز کے لیے. انڈیا کے لوگوں سے گڈز لینے کے لیے, جو کمپنی فورٹس بناتی تھی, کمپنی وارز کرتی تھی, ان سب کا خرچہ جو ہوتا تھا یہ اب کہاں سے ریسورس اب بنگال سے لیا. جو یہ ریونیو کلیکشن ہوتا تھا ان سے ہی یہ سب حاصل کرتے تھے. اب جو گولڈ پہلے یہ کیا کرتے تھے, پہلے یہ لوگ جو گولڈ دیتے تھے جو انڈین ویورز تھے یا انڈیا کے کسی بھی پرسن سے, مطلب یہ کسی بھی آرٹیزن سے یا کرافٹس مین سے کوئی بھی چیز لیتے تھے تو اس کو گولڈ پے کرتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا, اب انہوں نے گولڈ کے بجائے اب بنگال کے ریسورسز جو ہیں, ریونیوز ہیں, ٹیکسز ہیں, ان کو دینا شروع کیا اور وہاں سے گڈز لیتے تھے. تو اب کیا ہوا, جو برٹین کا گولڈ فلو تھا, جو گولڈ فلو فرام برٹین ٹو انڈیا تھا, یہ سٹاپ ہو گیا. اب یہ بالکل کمپلیٹ سٹاپ ہو گیا جب انہوں نے دیوانی رائٹس حاصل کی. تھینک یو. اٹس آل فار ٹوڈے.